فرماتا ہے کہ سورج جو مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد پھر تقریباً 20 سال کا زمانہ اور باقی رہے گا، یعنی 120 سال اور باقی رہیں گے۔ اس کے بعد ایک وہ دور آئے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک زمانہ کے بعد جب قیامت کے قریب کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی پاکیزہ ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، ٹھیک، اور دنیا میں صرف کافر ہی کافر بچیں گے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اللہ فرماتے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر کوئی اللہ کہنے والا باقی ہوگا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ اب روئے زمین پر جتنے بھی اللہ کہنے والے مومنین ہوں گے ان کی روح اس ہوا کی وجہ سے نکل جائے گی، ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ اب روئے زمین پر صرف کون بچے گا؟ صرف کافر ہی بچیں گے، اور انہی کافروں پر پھر قیامت کیا ہوگی؟ قائم ہو جائے گی۔ اور قیامت کی ہولناکیاں، شدتیں، سختیاں، تکلیفیں جو اور بڑی بڑی ہوں گی، جیسے کہ سورج پھٹ جائے گا، بے نور ہو جائے گا، اور یہ پہاڑ جو ہے نا یہ چلیں گے، سمندر میں آگ بھڑکا دیا جائے گا۔ یہ عظیم جو دن کا تذکرہ قرآن عظیم میں کیا، یہ ایک الگ مضمون ہے، الگ چیپٹر ہے کہ جو قیامت کے وقت بڑی بڑی چیزیں رونما ہوں گی اور بہت ہی دہشت ناک چیزیں رونما ہوں گی۔ یہ الگ ایک مضمون ہے جس کا ذکر قرآن نے کثرت کے ساتھ کیا ہے، خاص کر اما پارہ میں 30ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی کا منظر کیا ہوگا، پہاڑ کیسے چلیں گے، آسمان کا حال کیا ہوگا، زمین کا حال کیا ہوگا، سورج کا حال کیا ہوگا، چاند کا حال کیا ہوگا، اور ستاروں کا حال کیا ہوگا۔ یہ الگ ایک مضمون ایک عنوان ہے۔ آج کے درس میں وقت باقی نہ رہا کہ میں بتاؤں، اور اس کے بعد ٹائم بھی نہ رہا کہ میں آگے درس لے کر کے اس کا بھی تذکرہ کروں۔ بہرحال آج میں صرف قیامت کے قائم ہونے تک، یعنی سور کے پھونکے جانے تک جو نشانیاں ظاہر ہوں گی صرف وہی آپ کو بتاتا ہوں میں۔ پھر کیا ہوگا کہ جب دنیا میں کافر ہی کافر بچیں گے اور مسلمان سب وفات پا جائیں گے، فرمایا اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر رہیں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لپتا ہوگا، کوئی کھانا بنا رہا ہوگا، کوئی اپنے کام میں مشغول ہوں گے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ لوگوں میں جاری ہوگا کہ اللہ رب العالمین حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے دے گا، سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اچھا، قیامت کی ایک بڑی نشانی اور آخری نشانی یہ بھی ظاہر ہوگی کہ مقام عدن یعنی ملک یمن سے ایک آگ نکلے گی، بہت بڑی آگ ہوگی ملک یمن سے۔ یہ آخری نشانی بتایا، قیامت کی نشانی ملک یمن سے آگ، بہت بڑی شدت والی آگ نکلے گی، وہ آگ پوری دنیا میں پھرے گی اور تمام لوگوں کو محشر کے میدان میں لا کر کے ڈھکیل کر کھڑا کر دے گی۔ یہ سب کو جو ہے نا وہ آگ نکلے گی اور سب کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، اور سب لوگ جو ہے نا اس کے آگے آگے بھاگتے بھاگتے محشر کے میدان میں لا کر کے وہ آگ جمع کر دے گی۔ یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی، جو آگ نکلے گی، اور آگ جو ہے اس طریقے سے تمام لوگوں کو ڈھکیل کر کے محشر کے میدان میں لا کر کے کھڑا کر دے گی۔ اس کے بعد پھر آپ کو بتایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پاک سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اب جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے پھر نظام پھر درہم برہم ہو جائے گا۔ اچھا، قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یہ بھی قیامت کی بالکل قریب ہوگی، وہ یہ کہ جو قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم لوگوں کے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن جو کاغذ میں اوراق میں لکھے ہیں، ان اوراقوں سے بھی قرآن عظیم کی آیات کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جب لوگ رات سوئیں گے قرآن یاد ہوگا ان کے سینے میں، صبح اٹھیں گے قرآن کا ایک حرف بھی یاد نہ ہوگا۔ قرآن کھول کر دیکھیں گے تو قرآن کاغذ تو ہوں گے لیکن اس میں آیات قرآن لکھی نہ ہوگی۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے دور ہی میں قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے، بتائی گئی ہے کہ خانہ کعبہ 2 مرتبہ گرایا جائے گا، منہدم کر دیا جائے گا، خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، اور اس کے بعد آخر میں تیسری مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کو اللہ رب العالمین آسمانوں میں اٹھا دے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔
یہ سب قرب قیامت، جب بالکل قیامت قریب ہوگی یہ سارے واقعات رونما ہوں گے. تو اور آخر میں وہی آگ جو مقام عدل سے نکلے گی اور سارے لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع کر دے گی. اس کے بعد پھر جو آپ کو بتایا کہ گیا کہ 40 برس کا زمانہ جس میں کافر ہوں گے اور سب 40 برس کے ہوں گے، قیامت ان پر قائم ہوگی اور مسلمانوں کی وفات اس سے پہلے ہو چکی ہوگی. اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا. حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سور جو ہے نا ایک قسم کی ایک آواز ہے. پہلے تو اس کی آواز شروع میں بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی. لوگ کان لگا کر سنیں گے کہ آواز کیسی ہے، اور جب سنیں گے نا اس کی آواز کو تو لوگ ایک دم بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور اس کی آواز کی تاب نہ لا کر کے سب مر جائیں گے. اب ہوگا آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام، تمام ملائکہ سب فنا ہو جائیں گے، پوری کائنات فنا ہو جائے گی. اب اس وقت سب مردہ پڑے ہوں گے، کوئی باقی نہ رہے گا. چاند و سورج بھی ختم، پہاڑ بھی ختم، سب کچھ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات تنہا بچے گی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا کہ کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہوگی. بس اللہ تنہا باقی رہے گا. تو اللہ پاک فرمائے گا لمن الملک اليوم. لوگوں بتاؤ، دنیا میں بہت کہتے تھے نا آج میری حکومت ہے، کہتے تھے میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، یہاں کا وزیر ہوں، یہاں کا حاکم ہوں. آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی سلطنت ہے، کون حاکم ہے، کون جواب دے گا، کس کی مجال ہے؟ سب تو مردہ پڑے ہوں گے. جب کوئی جواب نہ آئے گا اللہ پاک خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج کسی کی نہیں چلتی، آج صرف اللہ واحد قہار کی حکومت ہے. بس آج کسی کا سکہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں کہہ پائے گا کہ میری حکومت ہے. آج صرف اللہ واحد قہار کی حکومت ہوگی، کوئی بول نہ پائے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا فرمائے گا. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے. دوبارہ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، جن و انس سب زندہ ہو جائیں گے اور سب زندہ ہو جائیں گے. سب کے سب اپنے قبروں سے جو زمین پر پڑے ہوں گے جو کہ سب کے سب اٹھیں گے. اور میرے آقا کریم السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے قبر انور سے اٹھیں گے. وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں اٹھوں گا اور میرے داہنے طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، اور اس حال میں ہم جو ہے محشر کے میدان میں آئیں گے. اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام سب سے پہلے جنت البقیع اور مدینہ شریف کے قبرستان میں جو مومنین دفن ہوں گے ان کو اپنے ساتھ لیں گے. پھر کعبہ معظمہ شریف مدینہ مکہ مکرمہ شریف کے جو مومنین مدفون ہوں گے ان کو اپنے ساتھ لے کر کے محشر کے میدان میں تشریف لائیں گے. اس طرح پھر تمام اہل محشر، تمام دنیا بھر کے لوگ، پوری دنیا میں کہیں کوئی بھی پڑا ہوگا، کوئی قبر میں ہوگا، کوئی زمین پر پڑا ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے قبروں سے نکل کر کے ملک شام کی سرزمین پر محشر کا میدان برپا ہوگا. سیریا کی زمین پر محشر کا میدان برپا ہوگا. سب کے سب وہاں پر جمع ہو جائیں گے اپنے